السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ آج کا جو ویڈیو ہے، آج کا جو ٹاپک ہے، بہت ہی زیادہ خاص ہونے والا ہے۔ آپ نے اس کو ہرگز مس نہیں کرنا۔ آپ کا کوئی بھی مقصد جس کو لے کر آپ پریشان ہیں اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی، الجھنوں میں ہیں، تو اس کے لیے آپ نے جمعے کی رات اس عمل کو لازماً کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل بہت ہی زیادہ مجرب و خاص عمل ہے۔ بار بار اگر آپ وظائف کر کے تھک چکے ہیں اور ایک بار اگر آپ اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کی جو حاجت روائی ہے، آپ کا جو مقصد ہے، وہ پورا ہوگا۔ اور اگر یاد رکھیں آپ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن وہ اس کا رزلٹ آپ کو نہیں ملتا، تو اس کی مین وجہ جو ہے، مین ریزن جو ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہی کوئی نہ کوئی غلطی خطائیں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی ہم سے وہ ساکی ہوئی ہوتی ہے، ہمیں دعائیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں وظائف کرنے کا طریقہ صحیح سے معلوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمیں وظائف کے پرتاثیر جو نتائج ہیں، جو معجزات ہیں، کمالات نہیں ملتے۔ تو اس لیے وظائف کو جب بھی آپ سنیں، مکمل یقین کے ساتھ سنتے جائیں، توجہ کے ساتھ سنتے جائیں، اور جب آپ اس کو کریں تو کم یقین کے ساتھ کریں، عقیدے کے ساتھ کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں مانگیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا جو مقصد ہے، آپ کی جو دعا ہے، وہ ضرور قبول ہوگی۔ حاجت روائی کے لیے، یعنی کہ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے جس کو آپ پورا کروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو میں خاص دعائیں بھی بتاؤں گی اور عمل بھی بتاؤں گی، آپ کے ساتھ مکمل شیئر کروں گی۔ اور سب سے بڑی بات جو اس میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، بہت ہی عظیم بات، وہ یہ ہے کہ جمعے کی رات جو خاص عمل آپ نے ایک کرنا ہے، وہ آپ کو اس طرح سے آپ کو سکون دے گا، یعنی کہ وہ عمل جب آپ کریں گے تو آپ کو نیکسٹ جمعہ، یعنی کہ آنے والے جمعے سے پہلے آپ کو دو جہاں کے بادشاہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، جو کہ ہر مسلمان کی دلی تمنا ہے۔ تو اس لیے اس عمل کو کرنے کی اگر آپ کی خواہش ہے، آپ حسرت رکھتے ہیں، اور اس لیے آپ اس وظائف کو تو ہرگز مس نہیں کریں گے۔ یہ عمل کس طرح سے آپ نے کرنا ہے، کس نماز کے بعد کرنا ہے، مکمل آپ کے ساتھ جو طریقہ کار ہے وہ میں شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے آپ کو مقصد پورا کروانے کے لیے میں عمل بتاؤں گی، مگر یاد رکھیں آپ کا جو بھی مقصد ہو وہ جائز مقصد ہو، ناجائز مقصد کو لے کر آپ کبھی بھی کوئی بھی اس وظائف کو یا کسی بھی وظائف کو مت کیجیے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہو وہ جائز ہونا چاہیے، کسی بھی جائز مقصد کو لے کر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ پورے یقین کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ آپ اس عمل کو کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پر اپنا خصوصی فضل فرمائے گا۔ مقصد کو پورا کروانے کے لیے جو خاص عمل ہے وہ ملاحظہ کیجیے۔ اگر کوئی ایسی جائز حاجت ہے، تمنا ہے، جس کی جلدی پوری ہونے کی آپ کو خواہش ہے، جس کے بارے میں آپ بہت ہی زیادہ کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، تو آپ نے اس عمل کو اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے جمعے کی رات کو نماز عشاء ادا کرنی ہے، اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے 4 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، اور وہ اس طرح سے آپ نے ادا کرنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یہ آیت کریمہ جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ نے کم از کم 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ اس کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے پھر 111 مرتبہ، یعنی کہ 111 ٹائم آپ نے اس آیت مبارکہ کو پھر سے پڑھنا ہے، توجہ، یکسوئی کے ساتھ، کامل یقین، عقیدے کے ساتھ۔ آپ نے اس عمل کو کرتے جانا ہے، آپ نے اپنے ذہن میں اپنے مقصد کو رکھنا ہے، اور ایک اور خاص لازمی بات یاد رکھیں، جب بھی جس بھی وظائف کو آپ کریں تو اس کے اول آخر درود پاک پڑھنا مت بھولیں۔ تو اس طرح آپ نے اس عمل کے بھی اول آخر 21 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کو کرتے وقت آپ اپنے مقصد کو، جو بھی آپ کا مقصد ہے، کاروبار کو لے کر ہے، اولاد کو لے کر، شادی کو لے کر، کسی بھی چیز کو لے کر جو آپ کا مقصد ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد پورا ہو جائے، تو آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس عمل کو کرتے جائیں۔ جیسے ہی آپ کا مقصد، آپ کا جو ہے، آپ کی دعائیں ہیں، قبول ہونا شروع ہو جائیں گی تو وہ آپ کو محسوس ہوگا۔ وہ کس طرح سے محسوس ہوگا کہ جب آپ وہ دعائیں جو ہیں یکسوئی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کرتے جائیں گے، یعنی کہ جب آپ مکمل عمل کر لیں گے تو آپ نے آخر پر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعائیں کرتے رہنا ہے، اور دعا میں اللہ پاک کے ذات پر یقین بھی رکھنا ہے کہ وہی ذات ہے جو میری دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ دعا کرتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزہ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اس عمل کو آپ نے 3 دن 7 دن لگاتار کرتے رہنا ہے، اور اگر آپ کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے بہت ہی زیادہ گہرا ہے تو اس حساب سے آپ کی جو دعا ہے، یعنی کہ آپ کا جو مقصد ہے، وہ ایک ہی رات میں پورا ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ جتنے خلوص کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ اس عمل کو کریں گے، آپ کا جو مقصد ہے
اتنی ہی جلدی قبول و منظور ہوگا۔ اس لیے خشوع و خضوع کے ساتھ آپ عقیدے کے ساتھ اس عمل کو کریں اور دعا کو مانگتے رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کے جو خزانے ہیں اس میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو بس ہمارے مانگنے میں ہے، ہمارے وظائف کرنے میں ہے، ہماری غلطیوں میں ہے، ہم جو بار بار غلطیاں کرتے ہیں، ہم بار بار جو گناہ کرتے ہیں، ہمارا جو یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے کلام پر جو پختہ نہیں ہوتا، صرف ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے ہمیں کمیاں ہیں تو اپنی جو کمیاں ہیں، جو آپ کی خامیاں ہیں، اس کو دور کریں، یعنی کہ آپ وہ دور کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کر کے، یعنی کہ آپ روزمرہ اپنی ڈیلی لائف میں استغفار کو بھی لازماً شامل رکھیں، کیونکہ استغفار ایسا عمل ہے، اس قدر پاورفل مجرب ایک لفظ ہے کہ جو آپ اس کو کثرتاً شامل کرتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں، تو اس سے بھی آپ کے گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کی جو دعائیں ہوتی ہیں اس میں قبولیت کے جو درجات ہیں وہ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس عمل کو کرنے کے ساتھ ساتھ استغفار کو بھی اپنی زبان پر ورد شامل لازمی رکھیں، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ خاص ہیں۔ جب آپ اس کو کرتے جائیں گے تو آپ نے جو بھی غلطی، گستاخیاں، گناہ کیے ہوں گے اس کی آپ کو معافی ملتی جائے گی، اور آپ کی دعائیں جو ہیں رکی ہوئی ہیں صدیوں سے، رکاوٹیں جس میں بن رہی ہیں وہ قبول و منظور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور کچھ دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں دیر سویر ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے ہی حق میں بہتر ہوتی ہے، اس لیے صبر استقامت کے ساتھ کام لیجیے۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کروں گی وہ بھی اسی رات یعنی کہ جمعے کی رات کو کرنے والا ہے۔ وہ عمل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جسے آپ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا جو شرف ہے اس کو حاصل کر سکیں گے، وہ آپ کو نصیب ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے اس عمل کو پوری یقین کے ساتھ اور مکمل اعتماد کے ساتھ، یعنی کہ آپ کا یقین جو ہے، آپ کا پختہ ارادہ، آپ کا عقیدہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، یعنی کہ شک شبہ کے ساتھ آپ نے عمل کو نہیں کرنا۔ اس وظیفے کو آپ نے دل تھام کر سننا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام سا عمل یا وظیفہ نہیں ہے۔ یہ اس عظیم الشان اللہ کے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ ہے، جو سجدوں میں بھی ہمارے لیے خیر طلب کرتے رہے ہیں، سجدوں میں بھی امتی امتی کے الفاظ کہے ہیں، اپنی پوری زندگی میں اپنے لیے دعائیں نہیں کی، بلکہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے دعائیں کی ہیں۔ مدینے جانے کی ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے، اور سب کو یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سا دن ہوگا جب وہ مدینے کی حاضری میں جائے گا، یعنی کہ اسے مدینے کی حاضری نصیب ہوگی۔ تو کیسا ہی ہوگا کہ جب وہی مدینے کا تاجدار یعنی کہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں آپ کو مل جائیں، یعنی کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف نصیب ہو جائے۔ بے شک اس سے زیادہ حسین، عظیم اور بہت ہی خوبصورت منظر اور خواب کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف اگر آپ پانا چاہتے ہیں تو اس عمل کو ملاحظہ کیجئے۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ خود نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ حدیث کا جو مفہوم ہے، حدیث کا جو مضمون ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میرے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کی رات 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اور اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ یعنی کہ 25 ٹائم سورہ اخلاص کو پڑھیں۔ دونوں رکعتوں میں آپ نے 25 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد۔ جیسے ہی آپ نماز کو ادا کر لیں، جیسے ہی آپ کی نماز ہو جائے تو آپ نے 1000 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنا ہے، جو کہ آپ کے ساتھ اسکرین کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں، آپ اس کو سیف رکھ سکیں، آپ اس کو پڑھ سکیں کہ آپ کے ساتھ کون سا درود پاک جو ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ آپ نے اس درود پاک کو جب پڑھنا ہے تو پڑھتے وقت مکمل خشوع خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اپنے ذہن میں مدینے کے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور میں رکھتے ہوئے کہ ان کی آپ کو زیارت ہو، آپ اس کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو اگلے جمعے سے پہلے ہی نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف نصیب ہوگا۔ اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور بے شک ہم لوگ جتنے بھی گناہ گار ہیں، ہماری سب سے پہلے یہ خواہش ہوگی اور یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں اور ہم اللہ اور اس کے حبیب کو پسند آ جائیں۔ اس عمل کو آپ خود بھی آج لازماً کیجئے اور دوسروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے، اور ہم اس کے ساتھ دعا بھی کرتے رہیں گے کہ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہو جس کی غلامی وہ آقا نظر آئے۔